عید کا دن ہے، اب کچھ گھنٹے باقی ہیں، رمضان شریف گزر گیا، افطار کی دعوت، کھانے کی دعوت، عید کے دن کی دعوت، چاہے گھر میں 8-10 افراد کی دعوت ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کیا یا ناراض کیا؟ جیسے میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہے نا، یہ سرنگ ہے، سرنگ ٹنل ہے، یہ اتر گئے گھاٹی رہ گئے ماٹی، یہ مزہ یہاں تک ہے، دانت اور زبان تک، پھر یہاں جب آیا مزہ ختم، خوشبو والا کھایا، بدبو والا نکلا، اور گناہ کبیرہ کر کے اٹھے دعوت میں، سب مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں۔ اور عید کا دن بھی عبادت کا دن ہوتا ہے، نہ بھی ہو عبادت کا دن، پیر کا دن ہو یا منگل کا دن ہو، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال اس کے فضائل تو اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن اگر وہ عید کا دن نہیں بھی ہے فرض کریں، تو جو دعوت گھر میں ہو رہی ہے، بھابھی سالیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، لقمے کھلا رہے ہیں، ناچ گانا، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ اس بات پڑھی تھی کہ یہ جو 10 دن ہے عبادت کے دن ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا جہاد سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا ہاں اس سے بھی بڑھ کر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو مجاہد اور جائے اپنے جان اور مال کے ساتھ اور واپس نہ جان لائے نہ مال لائے، یعنی شہید ہو جائے، اس کا درجہ بڑھ کر ہے۔ اب دیکھو حدیث پاک میں کتنا صاف لکھا ہوا ہے، اب کوئی آدھی بات بتا دے تو اب لڑنے شروع ہو جائے گا آدمی، بس بھائی پوری بات تو سنو پہلے، آدھی بات سنی اور جناب فوراً برا بھلا جملہ اور الزام اور بڑوں کو برے جملے اور پتہ نہیں جو منہ میں آئے، یہ جو آپ نے ثواب کمایا وہ کہاں گیا؟ آپ نے تو اہل اللہ کی غیبت کر دی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان پر طنز کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپس میں 4 آدمی، ارے صاحب یہ کیا جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اور ابھی حدیث پاک پڑھی تھی فجر میں، حدیث قدسی، کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، مذاق مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ستاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو راتیں ابھی آئیں گی، بلکہ آ گئی، آج سے آ گئی عبادتیں، یہ فرمایا ایک ساری رات جاگ کر عبادت کر لیں، لیکن نہ کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے، تو کیا اللہ اس سے پیار کریں گے؟ کیا اس کے عبادت کا نور بچا ہوا رہے گا؟ اور یہ عید کے دن خاندان کی عورتوں کے ساتھ کھانا کھانا، تالیاں بجانا، مذاق مستیاں کرنا، موسیقی والی نعتیں لگانا، بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، باربیکیو ہو رہا ہے، ایسے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو اپنے کو عقل مند کہتی ہیں اور دینداری کا دعویٰ کرتی ہیں، ایسے دوپٹے باریک کے جسم جھلک رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، ایسے بیٹیاں بہنیں مائیں بھانجیاں بھتیجیاں، ایسا لباس کہ گردن نیچی ہو جائے، ایسا لباس، اور کون ہے؟ دیندار گھر سے ہیں، یہ ایک زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں، نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑا جہاں حکومت ہے خاندان پر، جو بھی ہو چاہے بیٹی ہو کوئی بھی ہو، ذرہ منہ بگاڑنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی آپ کی مرضی، آپ بات مانتے نہیں ہیں، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے آج کے بعد، کچھ بھی نہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ شیر ہوتی جا رہی ہیں، ایسا چست لباس جسم سے چپکا ہوا، جس سے پورا جسم جھلک رہا ہے، اور کرتا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لمبا جو ہوتا ہے عورتیں پہنتی ہیں، کرتا کہیں یا قمیض کہیں مجھے نہیں پتا، لیکن لمبا لباس ہے، ڈھیلا، کیا سبحان اللہ مبارک لباس ہے، کیسا الحمدللہ چھپا ہوا لباس ہے اللہ کے کرم سے، گھر کے اندر والد اور بھائی وغیرہ بھی مطمئن ماشاءاللہ، اور حیا اور بے حیائی کا اور حیا کا جنازہ ایسا نکلا ہوا ہے، بالکل چست لباس، مردوں کو ہی پہننا منع ہے، تو عورتیں کہاں سے پہن رہی ہیں؟ اتنا چست لباس کی جسم کی بناوٹ تک معلوم ہو رہی ہے، ایسا لباس، اور پھر وہ جو کرتا میں کہہ رہا ہوں یا جس کو قمیض کہتے ہیں، جو بھی ہے لمبا، وہ گھٹتے شرٹ بن گیا۔ اب بے حیائی کا کیا حال ہوگا؟ بیٹے اور بیٹیاں، اسی ماں کی بیٹے اور بیٹیاں، ان کی حیا کا کیا حال ہوگا؟ جو ماں ایسا لباس پہن رہی ہے، بیٹی کو کیا لباس پہنائے گی؟ بیٹے کو کیا لباس پہنائے گی؟ اور بچے اور بچیوں کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ان کی خواہش ہے، انہوں نے کہا میں چڈی پہنا ہوں، بیٹیوں نے کہا اسکول میں بچپن سے پڑھا رہے ہیں چڈی پہن کر جا رہے ہیں،
اور وہ کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے. اب یہی بچیاں چڈی پہننے والی 6-7 سال کی ہو گئی، اسی طرح ننگی ٹانگوں کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ ماں باپ فارسی اسکول میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں انگلش بہت ضروری ہے، اور کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر بت کو سلام کرنا پڑتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے وہاں جو تصویر ہیں ان کو سلوٹ مارنا پڑتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ان کو زیادہ نمبر ملتے ہیں جو ان کے طریقے سے آگے بڑھے. نمبر چاہیے، دوزخ جنت کی کوئی معاملہ نہیں، نمبر زیادہ چاہیے. تمہارا ایمان کا کیا حال ہے؟ تم جا کر ان کے طرح بگڑ رہے ہو، تمہارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہماری بیٹیاں سینٹ جوزف میں، اور پتہ نہیں سینٹ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا، سینٹ تھامس، اور اس کے اندر عیسائیوں کے پاس عورتوں اور مردوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں.